کمال کا ایک کارنامہ کیا کہ ایک آرڈر نکالا جس میں شاید دنیا کے تاریخ میں پتہ نہیں ایسی بات کہیں ہوئی ہو کہ ایک چیریٹیبل ٹرسٹ کو، یہ فیملی ٹرسٹ نہیں تھا، یہ ایک چیریٹیبل ٹرسٹ تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا ٹرسٹ تھا، اور وہ بھی اس حال میں کہ جب حکومت پاکستان اپنے بات سے پھر گئی تھی اور لوگوں کا خیال کر مطلب وہ جو فیسلٹیز جو ریاست دے رہی تھی خیرپور وہ دینا سے وہ بات سے وہ پھر گئے اپنے ہمارے خیرپور کے عوام کو، تو ہم نے اس حالت میں اس کو قائم کیا تھا۔ اس کو ضبط کرنے کا انہوں نے جو ہے یہ قانون بنا دیا کہ صدر چاہے کسی بھی ٹرسٹ کو ضبط کر سکتا ہے، اور کس ٹرسٹ کو ضبط کیا؟ کسی اور ٹرسٹ کو ضبط نہیں کیا، اس چیریٹیبل ٹرسٹ کو ضبط کر۔ اس کو ضبط کرنے کے بعد میجورٹی شیئر ہولڈر حکومت پاکستان بن گئی۔ میرے والد نے عرض کیا کہ آپ یا مجھ سے شیئرز خرید لیجئے یا اپنے شیئرز مجھے بیچ لیجئے، میں اسی کے آمدنی سے آپ کو پیسہ اس کا ادا کر لوں گا، جو شیئرز کی ویلیو 2-3 سال لگ جائیں گے اور میں آپ کو دے دوں گا پیسے۔ بولا نہیں اب یہ بہت کامیاب ہوگا، اب یہ آرمی کا جو ہے ایک ادارہ ہے، پوسٹ وار ریکنسٹرکشن فنڈ ہے، یہ جو ہے اس کے اختیار کے نیچے ہے، جو انگریزوں نے قائم کیا تھا دوسرے جنگ عظیم کے بعد، اس کا پھر نام بدل دیا، فوجی فاؤنڈیشن بن گیا۔ اب یہ اس کو جو ہے سنبھالے گا، آپ کو آپ بہت کامیاب جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے تو اس کے جو آمدنی ہوئی، اب میرے والد کو اس کا حصہ بھی نہیں دیا۔ اب آمدنی کما بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کرپشن کے حوالے مشینری بھی چوری کر رہے ہیں، مشینری اتارتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ جناب پریزیڈنٹ صاحب، یہ آپ کے جو ہیں حضرات جو ہیں لشکر مشینری اتار کے لے جا رہی ہے، اب کیا آپ ذرا مہربانی فرمائیے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، مل ہو گئی تباہ۔ پھر آیا بھٹو صاحب کا دور، انہوں نے بھی یہ امید تھی کہ جو ہے اپنے شاید وہ سندھی ہونے کے ناطے ترس کھائیں، مگر انہوں نے تو باقی رہا سا اس کا جو تھوڑا بہت سسکتے ہوئے چل رہا تھا وہ کباڑیا ہی نکال دیا، پورا ہی بیڑا ڈبا دیا اس کا۔ یہ ایک تاریخ کی بات ہے، کوئی ایسے ہی بنائی باتیں نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ خیرپور ریاست اندر صرف خیرپور ٹیکسٹائل مل تباہ نہ تھی، بلکہ کیتریوں نی صنعتن کے تباہ کयो वियो، जिन जो हिन वक़्तु नाव निशान भी मौजूदु न आहे, या जेकी अॼु कंहिं वीरान खंडरनि जो मंज़र पेश करे रहियूं आहिनि। ہینڈ لوم وولن فیکٹری، میٹ ڈیپو، خاکن کے خشک کرن ٹیکسٹائل فیکٹری خیرپور، کلودنگ بون مل، برش مینوفیکچرنگ خان ٹیکنیکل کلاتھ ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ، اسپائس سیرامکس اسٹیبلشمنٹ، اپلائنسز ٹیکسٹائل نیومنٹ، گلاس فیکٹری اینڈ پریسنگ فیکٹری، انڈسٹری لائننگ فیکٹری، میٹس نٹنگ، گارڈننگ اینڈ گالنگ فائلز، ریفائنری آف رحمان سوڈا، اسٹرا اینڈ سوپ مینوفیکچرنگ کمپنی لمیٹڈ، ریفائنری آف فلرز میچ فیکٹری، راندیگن ٹھائण جی فیکٹری، اعجاز ٹینری سرکے ٹھائण واری فیکٹری، یاسمین کاٹیج انڈسٹریز خیرپور، کولڈ اسٹوریج کنفیکشنری انڈسٹریز خیرپور، مغل سگریٹ فیکٹری خیرپور، ورجینیا ٹوبیکو ریڈرائنگ فیکٹری۔ الٹ ہو گیا سب۔
اس لحاظ سے جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اگر خیرپور ریاست جس انداز سے چل رہی تھی اگر اسی طرح چلتی رہتی تو بہت ترقی ہوتی. اب دیکھیے نا کہ 1955 میں خیرپور ریاست میں مختلف قسم کے ایسے روزگار کے مواقع تھے کہ باہر سے لوگ روزگار کی تلاش میں خیرپور آیا کرتے تھے. خیرپور میں تو بے روزگار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. جو خیرپور کے رہنے والے تھے ان کے لیے تو روزگار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. چھوٹا موٹا بڑا روزگار مہیا تھا. جو اب آپ خود اندازہ ہے خیرپور کا، جاتے ہیں، میں جب جاتا ہوں تو ہر دوسرا ملنے والا آ کے مجھ سے نوکری کا طلبگار ہوتا ہے. اب میں کتنا مجبور ہوں اور کتنا کیا میرے اختیار میں وہ مجھے پتہ ہے. پیار محبت سے ان کو سمجھا کے بتا دیتا ہوں کہ بھائی میرے اختیار میں تو نہیں ہے، اللہ کرے گا آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی، کچھ ہو جائے گا. جس وقت کی ریاست کو ختم کیا گیا تو وہ کمشنر وغیرہ جو آئے وہ بالکل فاتحین کے طریقے سے آئے، اور انہوں نے جو یہاں کے مقامی لوگ تھے ان سے سلوک وہ کرنا شروع کیا جو غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور ان کا جو ایک رویہ تھا اور جو ایک ایروگنس تھی، اور جس طریقے سے وہ، کیونکہ یہاں تو میں نے بچپن میں کتنی دفعہ ہز ہائنس کو اس سڑک پہ گھوڑے پہ سواری کرتے ہوئے گزر جاتے تھے. نہ کوئی سیکیورٹی، نہ کچھ، لوگ سلام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں. تو اس طریقے کی یہاں پہ تعلقات ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد جب یہ آئے فاتحین کی طرح سے بیوروکریٹ یہاں پہ آ کے، تو انہوں نے بالکل وہ رویہ اختیار کیا کہ جو غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک باقاعدہ طریقے سے جو چیزیں یہاں پہ بنی ہوئی تھیں، جو ادارے بنے ہوئے تھے، جو سہولتیں لوگوں کو میسر تھیں، ان کو ختم کیا گیا، ان کو چھینا گیا. اور اس کی وجہ سے یہاں کی تمام رونق، یہاں کی تمام خوشحالی وہ ختم ہو گئی. ریاست کے جانے کے بعد یہاں پہ ہمارے جو تھے ایک لوگ جن کی تنقید ٹیلی ویژن پہ کرنا الاؤ نہیں ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کہو، کیونکہ اتنا خوف ہے کہ حق کی بات زبان پہ کہہ نہیں سکتے. وڈیروں کو برا کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو برا کر سکتے ہیں، سیاستدانوں کو برا کہہ سکتے ہیں، اپنے بیوروکریٹس کو بھی برا کہہ سکتے ہیں، مگر جو اصل ہے کرتا دھرتا ہمارے تباہی کا، اس کو ہم اس کا نام بھی نہیں لے سکتے. فیکٹریوں میں گھس گئے، مشینری اتار کے لینے گئے. بزرگ بتاتے ہیں کہ رائس مل کی چکی بھی نہیں چھوڑا، جو بھی گھسے. اور جب شروع میں یہ صنعتوں کو تباہ کر رہے تھے ہمارے خاص لوگ، تو اس وقت ہم لوگ جو تھے، ہم لوگوں نے بولا کہ بھائی اب دشمنی تو حکومت پاکستان کے ہاتھ کرنا نہیں ہے، ان کو یہاں دعوت دو صدر ایوب کو. اور لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ دعوت دیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، چلو جیسے بھی ہوا، ناجائز طریقے سے ہوا، جو بھی ہوا ٹھیک ہے، مگر اب یہاں کے اپنے لوگوں کو بے روزگار تو نہ کرو، صنعتوں کو بند تو نہ کرو. تو ان کو بلایا اور یہاں جو تھا فیض محل کے گراؤنڈ میں انڈسٹریل ایگزیبیشن کرایا گیا. وہ دکھایا، شکار پہ لے گئے نعرے تاکہ ان کو خوش کیا جائے. ان کے ساتھ بھٹو صاحب بھی موجود تھے ان دنوں میں، اور ان کے سارے واقعات بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں. یہ امید خاص ہم لے کے رکھے تھے کہ شاید یہ جو ہے ان کے ہمارے لیے شاید زیادہ مہربان ہوں. تو خیر ہوا یہ کہ وہ رکے نہیں. ہم نے سمجھا کہ شاید اب یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، اور جو ہوا سو ہوا. اب آگے کی طرف دیکھیں، پاکستان کی بھلائی کی طرف دیکھیں، سندھ کی بھلائی کی طرف دیکھیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. خیرپور ریاست جے ختم تھیण کھان پوءِ میر علی مراد خان ٹالپورے جی دعوت تے جڏهं پاڪستان جو صدر ایوب خیرپور آيو ته ہز ہائنس هن جي لاءِ خیرپور اندر تباهيءَ طرف وڌندڙ